رمضان. جی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ سب کو نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. آج خوش ہیں ہم، اللہ کا شکر ہے. عید آزادی، جشن آزادی کی صورت ہے، اور وہ جو روشنی، اور اگر ہم وہ دیکھتے ہیں بقع نور اور کمکمیں، تو وہ اللہ اندر سے بھی ہم سب کو روشن کرے. اور مولانا صاحب نے فرمایا تھا کل بھی کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا جزو ہے. ارادے کا بھی ذکر ہوا تھا، صبح 2 نفل شکرانے کا بھی ذکر ہوا تھا کہ بہترین یہ طریقہ ہے. اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پرسوں حی علی الفلاح پروگرام میں جو سوال پوچھا گیا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی؟ آپشنز تھے مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی. درست جواب ہے مسجد اقصی، اور طاہرہ کراچی سے ونر ہیں. آپ جیت گئے، آپ کو بہت بہت مبارک، اور جو موبائل اور سیل فون ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. معزز خواتین و حضرات، جب ہم کوئی مہربانی کرتا ہے، کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، تو آپ اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، یا اور زبان میں اور الفاظ ہوں گے جس میں آپ ایک تشکر کا اظہار کرتے ہیں. سوال یہ کہ آج ہماری عید آزادی ہے، رب ذوالجلال سے تشکر کا انداز کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور کیا ہم اس شکر میں جاتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے کیا احکامات ہیں، کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، اور کیا ہم ایسا کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ یا ہمیں لگتا ہے کہ جیسے جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اور آ رہی ہیں تو ایسے ہی سب کو ملتی ہیں اور ایسے ہی ہو جاتا ہے. آزادی کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے جو ہم نے کی، لیکن یہ بات بھی اسی فورم سے اٹھی کہ ذہنی آزادی، قلبی آزادی، کیا وہ ہم حاصل کر چکے ہیں 65 برس کے بعد یا نہیں؟ تشکر سے بات کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. ہمارے انتہائی قابل احترام، انتہائی مہربان خلیق اور شفیق مولانا کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، اظہار تشکر کیا بہترین انداز ہو سکتا ہے اللہ سے شکر کا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ اس نے آج کا دن ہم پاکستانیوں کو پھر عطا کیا. بے شک اس کا شکر کہ اس نے یہ وطن دیا. میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد تمام ناظرین، سامعین، اہل وطن کو عید الوطنی، جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کی ہمیں قدر کی توفیق دے اور اس کو سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ملک صاحب، گفتگو جب بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ جب بھی ہم چناؤ کرتے ہیں، کبھی کبھی خود کو مطمئن کرنے کے لیے اور کبھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک، یہ بہت فرق ہوتا ہے. مطمئن کرنا اور خوش کرنا. عربوں میں رواج تھا اپنے بچوں کے نام خوفناک رکھتے تھے. آپ نے ذکر فرمایا تھا. جی. کیوں؟ کہ لفظوں کا اگر اثر نہیں ہوتا تو کیوں رکھتے؟ یہ تو لفظ جو ہیں یہ تو سواری ہیں، سوار ان پر تو ان کے معانی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب میں لفظ شکر کہتا ہوں تو میرے ذہن میں تصور کیا آتا ہے؟ ٹھیک، کہ میں کسی کا احسان مند ہوں، اس کی مہربانی کی وجہ سے مجھے کچھ آرام ملا ہے. پہلی بات تو یہ آ گئی. طے ہو گئی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، اب میں اس کا اظہار جو بھی میرے پاس صلاحیتیں ہیں ان سے کروں. ٹھیک. کرتا نہیں ہوں، حالانکہ چاہیے کہ کروں. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنا پورا روح، جسم، قلب، دماغ، تمام توانائیاں لگا دیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا عاجزی کا بہترین طریقہ کہ ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ، مجھ سے زیادہ پست کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی. سبمیشن، مطلب بس کچھ نہیں اس کے بعد. یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان، کیونکہ خود فرماتا ہے سجدے میں بندہ میرے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس کا راز یہ ہے کہ لفظ محمد کی شکل بن جاتا ہے سجدے میں. اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ شکر لسانی، اور اس کا ہمیں بہترین الحمدللہ رب العالمین
اللہ کریم کی عطا سے جو بھی ہے فخری الفاظ نہ ہوں، وہ جو ہماری عادت ہے کہ ہم اپنا ذکر پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ چیز نہ ہو، اللہ کی عطا کا ذکر ہو، اللہ کی مہربانی کا ذکر ہو تو نعمت کے بیان کے طور پر ہو، اپنے تفاخر کے طور پر نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد شکر قلبی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ مجھے اپنے دل میں اس نقش کو اجاگر کر لینا کہ یہ میرے لیے نعمت ہے، تو اب میرے دل سے، چونکہ میرا پورا جسم میرے دل کی رعایا ہے، تو میں اپنے پورے جسم اور اس کے نظام کو اس کی خدمت میں لگا دوں۔ ٹھیک، میرا ہاتھ کب تبھی اٹھے گا جب دل کہے گا، میں کسی کی طرف تبھی دیکھوں گا جب دل کہے گا، پورا جسم رعایا ہے دل کے لیے، تو اب میں اس پورے جسم کو، اس کے نظام کو شکر کرنا ہے جس کا اس کی خدمت میں لگا دوں۔ ٹھیک، میرے پاس اس کے لیے سب جذبے ہوں گے، سب کوششیں ہوں گی، یہ میرا اس شکر کا، شکر قلبی کا اظہار ہے، اور ہر لمحے اس کی قدر کرتا رہوں، یہ اس کے اندر رہے گا، اور جو ظاہر کروں گا وہ اظہار ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے، 65 برس ہم نے صرف رسم کی ہے، صرف رسم، جھنڈے لہرائیں، ٹھیک، دیکھ کر ترانہ پڑا ہے، زیادہ نے، یاد کم کو ہے، اور رسمی انداز میں پڑا ہے، دل سے وہ بھی نہیں پڑا۔ پاکستان کو کھانے کی کوشش کی ہے، توڑنے کی کوشش کی ہے، بگاڑنے کی کوشش کی ہے، سنوارنے کی نہیں کی۔ یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہر طبقے میں بہت اچھے، اچھے، کم اچھے، ٹھیک، بہت برے، برے، کم برے ہوتے ہیں۔ اگر 4 ہاتھوں نے بگاڑا ہے، 10 ہاتھوں نے سنوارنے کے لیے بھی کی ہے محنت۔ وہ جنہوں نے قربانیاں دی تھی، کہتے ہیں کہ جی 20,000 سے زیادہ تو علماء اور مشائخ تھے جو قربان ہوئے، اس کے علاوہ عوام کتنی، ان کی جو تعداد بتائی جاتی ہے، کوئی بھی اس پر مطمئن نہیں ہے کیونکہ صحیح طرح شمار نہیں ہو سکا۔ ٹرینیں کٹ گئیں راستے میں، خواتین نے اپنی پارسائی قربان کی، کتنوں نے پارسائی بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں۔ وہ مناظر، وہ کیا جذبہ تھا جو ان لوگوں نے کی ہے۔ یہ وطن ایسے ہی نہیں مل گیا، ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں اس آزادی کی قدر نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کہ وطن کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وطن کیا ہوتا ہے۔ انیلا بی بی ٹیلی فون لائن پہ ہیں، رحیم یار خان سے، ان سے بات کریں گے، اور اس کے بعد میں پھر مولانا صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ایک کلیم کا ایک لفظ ہے، اور جب جھوٹا حق آپ جتاتے ہیں، اس کی ہم نے کیا قیمت ادا کی، اور کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے، اس پر ہم ضرور بات کرتے ہیں۔ انیلا بی بی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم نور بھائی، مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، سب سے پہلے تو یہ کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ایسا پروگرام صرف رمضان میں کیوں، ہم ٹی وی اگر پورا سال یہ پروگرام چلتا رہنا چاہیے۔ اچھا جی، بہت کم از شکریہ۔ کم یعنی بے شک آدھے گھنٹے کا ایسا لائیو پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ انٹریکٹ کر سکیں۔ جیسے اب مولانا صاحب سے ہم لوگ بہت سارا یعنی ہمارے علم میں، نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ نے چاہا تو سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ جو وظائف وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ یعنی بغیر کسی کے مشورے سے خود سے کرنا ٹھیک ہے؟ بہتر۔ آپ ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اچھا، اور سب آپ نے ابھی قربانیوں کا ذکر کیا، بگاڑ تو غالباً وہاں سے آتا ہے جب حقدار کو حق نہیں ملا اور اس نے نہیں کہا، اور جو جھوٹا ہے اس نے آگے جا کر اب کلیم کہیے یا جو بھی، ایک بڑی داستان ہے یہ۔ قرآن کی زبان عربی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، جانتے وہ سب تھے،
لیکن پسند عربی، بولتے عربی تھے. جس قوم کی طرف نبی کو بھیجا جاتا ہے ان کی زبان سکھائی جاتی ہے. یہ پوری کائنات کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں. ظلم عربی کا لفظ ہے. ظلم عربی کا لفظ ہے. شکر عربی کا لفظ ہے. ظلم کا معنی کیا ہے؟ میں لغت کھولتا ہوں تو مجھے معنی ملتا ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھنا ظلم. اللہ اکبر. اب مجھے آپ بتائیے میں آپ کو کیا بتاؤں. قائد اعظم سے کیا سلوک کیا، قائد ملت سے کیا سلوک کیا، فوج کے وہ عہدیدار، میں پوری فوج کو نہیں کہہ رہا، وہ عہدیدار جنہوں نے ملک سے کھیلا. ہم فوج کو سلام کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنی افواج پر، لیکن وہ لوگ فوج کے نام پر جنہوں نے وردی پہن کر ملک سے کھیلا، جی، اس کے تشخص کو بگاڑا، ان کو میں کیا کہوں. میں تو وردی والوں کو یہ سمجھتا تھا کہ جتنا عہدہ بڑا ہوگا اتنا ہی ان کے پاس ملک کے لیے جذبہ زیادہ ہوگا. مگر ایک سپاہی جس طرح وہ میجر عزیز بھٹی ہو، وہ جتنے نام ہم لیتے، شبیر شریف ہوں، رشید ناز، کوئی بھی جتنے بھی نام ہیں ہمارے پاس، وہ نشان حیدر والے ہوں یا نشان نہ ملا ہو، نہ ملا ہو، واہ بالکل ٹھیک. انہوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، بڑی بات ہے. سیاستکار وہ کہتے ہیں نا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. ہمارے سیاستکاروں نے اس کے بعد کیا کیا؟ ان کی جڑیں عوام کے دلوں میں کتنی ہیں؟ میں عوام میں نہیں پوچھ رہا، دلوں میں، عوام کے دلوں. یہ وہ جو ہے نا حالات کے ہر موڑ پہ مڑ جاتے ہیں، پانی کی طرح ٹوٹ کے جڑ جاتے ہیں. یہ وقت کے بندے، یہ خیاباں زادے، شبنم کی طرح دھوپ میں اڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. آج ان کو ہم اپنا قائدین کہیں، اپنا لیڈر کہیں. علامہ اقبال کو دیکھوں اور پھر ان کو دیکھوں تو لیڈر کہوں، قائد اعظم کو دیکھوں اور ان کو دیکھوں تو لیڈر کہوں. جو صرف مفادات کی بات کرتے ہیں، جو صرف مال و زر کی بات کرتے ہیں. ہاں میرا ہیرو کوئی کہتا ہے جی اتاتورک ہیرو، کوئی کہتا ہے فلاں. ہمارے اگر کوئی ہیرو ہے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم. دنیا میں آج ان کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. ہم نے پاکستان کو کیوں حاصل کیا تھا؟ میں نے رات بھی کل بھی آپ سے کہا تھا کہ نماز روزے کی، حج زکوٰۃ کی، قربانی کی ہمیں ہندوستان میں بھی آزادی تھی. ہندو بھی مسجد کے پاس سے گزرتا تھا تو مسجد کا احترام کرتا تھا. آج مسلمان مسجد میں جا کر اپنا موبائل فون جو ہے اس کی رنگ ٹون بند نہیں کرتا. خواتین حضرات، اس بات کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے. ایک سپریم بریک کی طرف پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایسے اسکول کی ایک بات یاد کرا دوں. ہم سے کبھی کوئی پوچھتا تھا، وہ کہتے تھے آپ کس پارٹی میں ہیں، تو وہ کہتا تھا JJUN. تو کسی نے پوچھا JJUN کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جیڑا جتے او دے نال. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ظلم کے معنی آپ کو پتہ لگ گئے. سی یو آفٹر سپریم بریک. چھا گیا نور رمضان.